السلام علیکم دوستو، زندگی اور موت کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ کراچی میں ہونے والے واقعے میں 100 سے زیادہ جانیں چلی گئی اور پاکستان کا قومی اثاثہ PIA کا A320 جہاز مکمل تباہ ہو گیا۔ دکھ تو تب اور بڑھ جاتا ہے جب عید سے ایک دن پہلے یہ سانحہ ہو جاتا ہے۔ ابھی پاکستانی قوم کرونا سے سنبھل ہی رہی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ جانیں تو چلی گئی، مگر حادثے کی تحقیقات اور واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ جہاز کی تباہی میں عملے کا بہت اہم اور خراب کردار رہا۔ جہاز کے پائلٹ کا اوور کانفیڈنس اور ATC کا اپنی ذمہ داریوں میں نرمی برتنا جہاز کی تباہی کا سبب بنا۔ بڑے قابل ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جہاز ایز اے مشین اپنا صحیح کام کر رہا تھا۔ مزید معلومات سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو پریس کر لیں۔ کسی بھی جہاز کی لینڈنگ کے لیے ایک مقررہ SOPs یا طریقہ کار ہوتا ہے، جس میں جہاز کی لینڈنگ کے لیے رفتار، اونچائی اور جہاز کی ایئرپورٹ سے دوری مقرر کی گئی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی جہاز کو لینڈ کروانا ہوتا ہے تو ان SOPs کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان SOPs کو فالو کرنا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ اس جہاز میں پائلٹ نے نہ SOPs کا خیال رکھا اور نہ ہی ATC نے ان SOPs کو فالو کرانے کی صحیح کوشش کی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پائلٹ نے جہاز کو اتارنے کی درخواست کی تو ایئرپورٹ کے ٹاور میں بیٹھے ATC نے جہاز کے پائلٹ کو صاف صاف بتا دیا کہ آپ کے جہاز کی رفتار، بلندی اور فاصلہ لینڈنگ کے لیے مناسب نہیں۔ پلیز مقرر کردہ رفتار، بلندی اور فاصلے سے دوبارہ لینڈنگ کی درخواست کریں، جس پر پائلٹ نے بھی صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اسی رفتار، اونچائی اور فاصلے سے لینڈنگ کر سکتا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس پر ATC نے جہاز کو لینڈ کرانے کی اجازت دے دی، جو سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جیسا کہ جہاز کی رفتار اور اونچائی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کرنے کے دوران خرابی آ گئی۔ پائلٹ جہاز کی اسپیڈ اور اونچائی مینٹین کرنے کی کوشش میں لینڈنگ گیئر یعنی جہاز کے وہیل کی طرف اضافی دھیان نہ دے سکا، جس کی وجہ سے جہاز کے وہیل نہ کھل سکے اور جہاز بغیر لینڈنگ گیئر کے بہت تیزی سے رن وے سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجنز کو بہت نقصان پہنچا۔ پائلٹ کو احساس ہو چکا تھا کہ جہاز نے لینڈنگ وہیلز پر نہیں کی۔ اس کے بعد پھر سے پائلٹ نے جہاز کو ہوا میں دوبارہ اڑانے کی کوشش کی، دوبارہ لینڈنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ تب تک جہاز کو اور دونوں انجنز کو بہت نقصان پہنچ چکا تھا۔ جب دوسری مرتبہ جہاز لینڈ کرنے کے لیے رن وے کی طرف بڑھ رہا تھا، تب تک جہاز کے دونوں انجنز آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاز رن وے سے کچھ ہی سیکنڈز دور آبادی میں گر گیا۔ دنیا میں ایسے جہازوں کے حادثات ہوئے ہیں جن میں جہاز نے بغیر لینڈنگ گیئر کے لینڈ کیا ہو اور مسافر بھی محفوظ رہے ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ نیو یارک کے ہڈسن ریور میں پیش آیا، جس میں جہاز کے دونوں انجنز تباہ ہو گئے تھے، مگر پائلٹ نے اپنی کمال مہارت سے 155 مسافروں کی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ 15 جنوری 2009 US ایئرویز فلائٹ نمبر 1549 نیو یارک سے نارتھ کیرولینا جا رہی تھی کہ دوران سفر دونوں انجنز سے پرندوں کی ٹکر ہو گئی، جس کی وجہ سے دونوں انجنز بند ہو گئے۔ جہاز میں واپس ایئرپورٹ جانے کی طاقت نہ تھی تو پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو ہڈسن ریور میں یعنی دریا میں اتارا جائے گا۔ یہ فیصلہ کافی حد تک صحیح ثابت ہوا۔ جہاز کو دریا میں اتار دیا گیا۔ تب تک امدادی کارروائیوں کے لیے نیو یارک انتظامیہ نے بھی کام مکمل کر لیا اور جیسے ہی جہاز دریا میں اتارا گیا، امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی اور صرف 20 منٹ کی امدادی آپریشن میں سب مسافروں کو بچا لیا گیا۔
اس جہاز کے حادثے پر سلی نام کی ایک فلم بھی بنائی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس تحقیقی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا آپ نے۔ پلیز اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔